پاکستان کی امریکہ ٹیرف کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ مندی دیکھی گئی ہے، بری طرح متاثر ہوئی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ۔ امریکی ٹیرف کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی، کون سے شعبے متاثر ہوئے؟ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں پیر کو قریب 4000 پوائنٹس کی تاریخی مندی کی وجہ سے تقریباً تمام شعبوں کی کمپنی کے حصص کی قیمت میں گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر جاری کردہ مارکیٹ سمری کو دیکھا جائے تو اس میں سوائے چند کمپنیوں کے اکثر کے حصص کی قیمت گزشتہ کاروباری روز کے مقابلے میں کم سطح پر بند ہوئی۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ بدھ کو عالمی سطح پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے امریکی، یورپی اور ایشیائی منڈیاں مندی کا شکار ہیں۔ ابتدائی طور پر جمعرات اور جمعے کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی تھی، تاہم ماہرین نے متنبہ کیا تھا کہ ٹرمپ کے اعلان سے پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت 520 سے زیادہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں اور ان کی حصص کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کی وجہ سے بیشتر کمپنیوں کے حصص کی قیمت میں بے پناہ کمی دیکھی گئی اور ان کی قیمت میں مزید کمی کو روکنے کے لیے لوئر لاک لگائے گئے، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں مجموعی طور پر 5% کمی کے بعد کاروبار کو معطل کرنا پڑا اور 45 منٹ کے وقفے کے بعد جب کاروبار کا دوبارہ آغاز ہوا تو ابتدائی طور پر مزید کمی دیکھی گئی، تاہم پھر سرمایہ کاروں کی جانب سے کچھ خریداری دیکھی گئی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ریکوری ہوئی اور سیشن کے اختتام تقریباً 4000 پوائنٹس کمی کے ساتھ ہوا۔ ٹرمپ کے اعلان سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کون سے شعبے متاثر ہوئے؟ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی سے مختلف شعبوں کی کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں ہونے والی کمی نے حصہ ڈالا۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی مارکیٹ تجزیاتی رپورٹ کے مطابق اینگرو ہولڈنگ آئل اینڈ گیس کمپنی لمیٹڈ، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور پاکستان اسٹیٹ آئل کی حصص کی قیمت میں ہونے والی کمی کے اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والی مجموعی کمی میں 1287 پوائنٹس کی کمی کی۔ تیل و گیس کی دریافت اور مارکیٹنگ کی تمام کمپنیوں کے حصص کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ گاڑیاں بنانے والے شعبے کی تمام کمپنیوں کے حصص کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ٹیکنالوجی شعبے کی تمام کمپنیوں نے حصص کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ٹیکسٹائل شعبے کی 33 لسٹڈ کمپنیوں میں سے سوائے چند کمپنیوں کے تمام کے حصص کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس طرح سوائے چند بینکوں کے تمام بینکوں کی حصص کی قیمت کمی ہوئی۔ تیل و گیس کے شعبے نے 781 پوائنٹس، بینکوں نے 578 پوائنٹس، انویسٹمنٹ اور سیکیورٹیز کے شعبوں نے 356 پوائنٹس، فرٹیلائزر شعبے نے 310 پوائنٹس اور ٹیکنالوجی شعبے نے 300 پوائنٹس کھو دیے ہیں۔ ایک ہفتے سے اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کیوں جاری؟ ماہرین کے مطابق گزشتہ ہفتے پاکستانی مارکیٹ میں تیزی رجحان کی وجہ سے عالمی معاشی منظرنامہ نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں کمی کی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت کی جانب سے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی معیشت کے شعبے کے لیے اچھی خبر تھی، جس کا اثر اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار پر مثبت انداز میں ہوا تھا، جبکہ حکومت کی جانب سے توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں کو 5 سال میں ختم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔
مالیاتی امور کے ماہر راشد مسعود عالم کا کہنا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ معاشی اصولوں کی بجائے چند افراد اور گروپوں کے ذریعے چلائی جاتی ہے جو اس میں تیزی اور مندی لاتے ہیں۔ تاہم بڑے کاروباری ادارے اس میں براہ راست مداخلت نہیں کرتے، تاہم ان ڈائریکٹ طریقے سے وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ عارف حبیب لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو شاہد علی حبیب تاہم اس تاثر کی نفی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی بیس بہت بڑی ہے اور یہ چند ہاتھوں کی بجائے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جس میں ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں، بینک، انشورنس کمپنیاں، ہائی نیٹ افراد اور غیر ملکی سرمایہ کار شامل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں کہ چند افراد یا گروپ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں موجودہ تیزی کی وجہ معیشت ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ امریکہ نے جو ٹیرف اس کے پر عائد کیا ہے اس میں پاکستان کی جو کون سی جو ہیں وہ سیکٹر زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور اس میں مہنگائی کا جو ہے وہ خدشہ زیادہ ہے، وہ آج ہم اس میں ڈسکس مکمل کریں گے۔ اب پاکستان میں آئی فون جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا ٹیرف کے نفاذ کے بعد امریکی مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ۔ آئی فون کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ امریکہ اور چین نے ایک دوسرے پر ٹیرف اور عالمی منڈیوں میں شدید مندی سے ان کی روزمرہ زندگی کیسے متاثر ہوگی۔ آئی فون کی جو قیمت ہے وہ یہ کتنا مہنگا ہو سکتا ہے۔ آئی فون کے ایک ڈیلر نے بی بی سی کو بتایا کہ فی الحال یہ افواہیں ضرور چل رہی ہیں کہ پاکستان میں آئی فون کی قیمتیں 10 لاکھ روپے سے تجاوز کر سکتی ہیں، تاہم ان میں اس وقت تک کوئی صداقت نہیں جب تک خود ایپل کی جانب سے قیمتیں نہ بڑھائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آئی فون جیسی امریکی مصنوعات پر پہلے سے کئی طرح کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز عائد ہیں، جن کے باعث امریکہ کے مقابلے یہاں ان کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اندرون کے مطابق پاکستان میں آئی فون امریکہ کے مقابلے پہلے ہی 40% سے زیادہ مہنگا ہے۔ اب دیکھا جائے یہاں پر اور کیا نائکی کے جوتے کتنے مہنگے ہو جائیں گے۔ معروف امریکی برانڈ نائکی کے جوتے ایئر جارڈن دہائیوں سے مقبول رہے ہیں اور یہ باسکٹ بال لیجنڈ مائیکل جارڈن کی نشانی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ٹرینر جوتے زیادہ تر امریکہ میں فروخت ہوتے ہیں مگر ایشیا میں بنتے ہیں، جہاں ٹرمپ نے ٹیرف عائد کیا۔ ٹیرف کے اعلان کے بعد نائکی کے حصص کی قدر میں 14% کی کمی آئی۔ یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اس ٹیرف سے کمپنی کی سپلائی چین متاثر ہوگی۔